اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مخالفین اسلام بالخصوص یہود اعتراض کرتے چلے آ رہے ہیں کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدنی دور میں دو یہودی سرداروں کعب بن اشرف اور ابو رافع سلام بن ابی الحقیق کو بلا وجہ ناجائز طور پر قتل کروا دیا تھا۔ آج کے پروگرام میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان فرمودہ سورۃ البقرہ کی تفسیر کی روشنی میں اس الزام کا جواب دیا جا رہا ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کا ایک واقعہ ہمیشہ مخالفین اسلام کے لیے اعتراض کا موجب بنتا چلا آیا ہے، اور وہ واقعہ کعب بن اشرف اور ابو رافع سلام بن ابی الحقیق دو یہودی سرداروں کے قتل کا ہے۔ ان دونوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ساتھ قتل کیا گیا تھا۔ مخالفین اسلام اعتراض کرتے ہیں کہ لڑائی میں قتل یا لڑائی کے نتیجہ میں قتل تو خیر جائز کہلا سکتا ہے، مگر ان دو شخصوں نے تو نہ لڑائی کی تھی، نہ یہ کسی لڑائی کے جرم میں پکڑے گئے تھے، پھر انہیں کیوں قتل کیا گیا؟ آپ بیان فرماتے ہیں کہ یہ قتل قومی جرائم کے نتیجہ میں تھے اور یہودی قوم ان کی ذمہ وار تھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اعتراض نہیں آتا، کیونکہ انہوں نے جو کچھ کیا خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت اور جائز قصاص کی صورت میں کیا۔ تشریح اس اجمال کی یہ ہے کہ جنگ بدر میں جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم شان فتح دی تو یہود جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں ورود کے موقع پر مسلمانوں سے سمجھوتا کر لیا تھا، ان کے دل حسد سے جل گئے، اور منافقین کے دلوں میں بھی اس وقت سے بغض کی آگ سلگنے لگی۔ در حقیقت بدر کی جنگ نے ایک طرف تو کفار مکہ کی شوکت کو توڑ دیا، اور دوسری طرف یہود اور منافقین کے دلوں میں بھی بے چینی پیدا کر دی، کیونکہ اس سے پہلے وہ مسلمانوں کی آمد کو ایک وقتی اور معمولی تغیر سمجھے تھے، مگر اس جنگ کے بعد وہ اس کی اہمیت کو محسوس کرنے لگ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف تو منافقوں نے اندرونی طور پر ریشہ دوانیاں شروع کر دیں، دوسری طرف یہودی سردار کعب بن اشرف نے مسلمانوں کے خلاف یہودی قوم کو مختلف ذرائع سے بھڑکانا شروع کر دیا، اور مکہ والوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف جوش دلانا شروع کر دیا، اور ابو رافع ابن حقیق نے اس کی پیٹھ ٹھونکی۔ چنانچہ جنگ بدر 2 ہجری کے رمضان کی 17ویں یا 19ویں تاریخ کو ہوئی، اور اس جنگ کے معان بعد کعب بن اشرف مکہ گیا، اور اس نے مکہ والوں میں مسلمانوں سے بدر کے واقعہ کا بدلہ لینے کے لیے اشتعال پیدا کیا، اور بڑے جوش سے کفار مقتولین کے مرثیے پڑے اور قریش کو غیرت دلائی، اور یہاں تک شرارت میں بڑھ گیا کہ مسلمان عورتوں کی نسبت تشبیب شروع کر دی، یعنی ایسے شعر کہنے شروع کر دیے جن میں مسلمان مستورات کی نسبت محبت کا اظہار ہوتا تھا۔ یہ شعر لوگ پڑھتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف ان کے دلوں میں جوش بھی پیدا ہوتا تھا اور ان کا رعب بھی مٹتا تھا۔ بڑھتے بڑھتے اس ناپاک انسان نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کے متعلق بھی تشبیب کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف تو مسلمانوں میں اشتعال پیدا ہونا شروع ہوا، دوسری طرف یہودیوں نے علی الاعلان مسلمانوں کے خلاف اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دیں، اور مسلمان عورتوں سے تمسخر کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ ایک مسلمان عورت ایک دن بازار میں کسی کام کے لیے گئی۔ اس کے بعد وہ بنو قینقاع جو ایک یہودی قبیلہ کے لوگ تھے اور سونار کا کام کرتے تھے، ان میں سے کسی سونار کے پاس بیٹھ گئی۔ بعض دوسری روایات میں آتا ہے کہ اس نے اپنا کوئی زیور بننے کے لیے دیا ہوا تھا، جب دیر ہوگی تو اپنے زیور کی تیاری کا حال پوچھنے کے لیے اس یہودی کے پاس آئی۔ اس عورت کے چہرے پر کپڑا جھکا ہوا تھا۔ یہودی نے اسے کہا کہ اپنا منہ کھول دے،
اس وقت تک پردہ کا حکم نازل نہ ہوا تھا، مگر معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان عورتوں نے حیا کے اثر کے ماتحت خود بخود اپنے سروں اور چہروں کو ایک حد تک ڈھانکنا شروع کر دیا تھا۔ عورت نے انکار کیا، اس پر اس شخص نے اس کی اوڑھنی کو اس کے تہبند کے ساتھ تکلے کے ذریعہ پرو دیا۔ جب وہ کھڑی ہوئی تو جھٹکا لگ کر اس کا کپڑا اتر گیا اور وہ ننگی ہو گئی۔ اس پر سب یہودی ہنس پڑے۔ اس عورت نے شور مچایا۔ ایک مسلمان جو وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے اس یہودی کا جس نے یہ شرارت کی تھی مقابلہ کیا، اور وہ یہودی اس کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اس پر دوسرے یہودیوں نے اس مسلمان پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ اس واقعہ نے جلتی آگ پر تیل کا کام کیا، اور مسلمانوں اور غیر مسلموں کے تعلقات اور بھی بگڑ گئے۔ یہ ایک انفرادی واقعہ نہیں تھا، بلکہ جنگ بدر کے بعد کعب بن اشرف کی شرارتوں کی وجہ سے یہودی قبائل میں اسلام کے خلاف جو جوش پیدا ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے وہ لوگ چاہتے تھے کہ کوئی فساد ایسا کریں جس کے نتیجہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ آپ طبقات کبیر کے حوالہ سے مزید بیان فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد یہودیوں نے فساد اور بغاوت کرنی شروع کر دی اور عہد کو توڑ دیا۔ یہ شرارت اس حد تک ترقی کر گئی تھی کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہر وقت اس خطرہ میں رہتے تھے کہ کوئی شخص دھوکہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہ کر دے۔ چنانچہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک صحابی طلحہ بن برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہوئے، موت کی حالت قریب آ گئی تو رات کا وقت تھا۔ اس پر انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو نصیحت کی کہ ان کی وفات کی اطلاع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کی جائے، اور ان کے رشتہ دار خود ہی انہیں دفن کر دیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اقربا کی دل جوئی اور ان کی تجہیز و تکفین میں شریک ہونے کے لیے ان کے گھر پر تشریف نہ لے آئیں۔ مبادا اس موقع سے فائدہ اٹھا کر یہودی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں۔ اس واقعہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کی طرف سے اس وقت شرارت اتنی بڑھ چکی تھی کہ مسلمان ہر وقت اس بات کا خطرہ محسوس کرتے تھے کہ کہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودی قاتلانہ حملہ نہ کر دیں۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کے ماتحت بنو قینقاع کے ایک مسلمان عورت کی بے حرمتی کرنے اور ایک مسلمان جو اس کا بدلہ لینے کے لیے گیا تھا اس کے مار دینے کے واقعہ کو ایک انفرادی واقعہ قرار نہیں دیا، اور ہر عقل مند انسان اوپر کے واقعہ سے یہی استدلال کرے گا کہ یہ انفرادی واقعہ نہیں تھا، سوائے ان متعصب عیسائی مورخین کے جو اس کو انفرادی واقعہ قرار دے کر بیان کرتے ہیں کہ اس موقع پر کیونکہ دونوں طرف سے قتل ہو گیا تھا، سمجھ لینا چاہیے تھا کہ یہ واقعہ ختم ہو گیا ہے۔ باقی ہر منصف مزاج ان تمام حالات کو دیکھ کر کہ ایک طرف مکہ والوں کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا جانے لگا، دوسری طرف مسلمان مستورات کے خلاف گندے شعر بنا بنا کر علل اعلان پڑے جانے لگے، تیسری طرف مسلمان عورتوں کی عزت پر علل اعلان حملہ ہونے لگا، چوتھی طرف خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر حملہ کرنے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ سمجھ سکتا ہے کہ یہ انفرادی واقعہ نہیں ہو سکتا۔ آخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کو جلا وطنی کی سزا دی، جو ان جھگڑوں کے اصل بانی تھے، یعنی کعب بن اشرف جو اس ساری شرارت کا اٹھانے والا تھا، اور ابو رافع جو اس کا خسر اور اس کا حامی اور بنو نذیر قبیلہ کا سردار تھا۔ ان دونوں کے قتل کرنے کا حکم دے دیا، کیونکہ مسلمانوں کے اصل قاتل اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر اکسانے کے اصل ذمہ دار وہی دو شخص تھے۔ کعب بن اشرف اپنی شرارتوں کی وجہ سے
اور ابو رافع اس کی امداد کرنے کی وجہ سے عیسائی مورخ آج تک شور مچا رہے ہیں کہ ان دونوں شخصوں کو بلا وجہ قتل کر دیا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس شرارت کے مقابلہ میں جو انہوں نے اٹھا رکھی تھی ان کا قتل بالکل بے حقیقت تھا۔ آپ مزید بیان فرماتے ہیں، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہودی لوگ تو تھوڑے تھے، ان کے دلوں میں اتنا جوش کہاں پیدا ہو سکتا تھا، کیونکہ گو یہودی تعداد میں تھوڑے تھے، لیکن انہیں مدینہ کے لوگوں کی امداد کا عموماً اور منافقین کا خصوصاً بھروسہ تھا، کیونکہ وہ ان کے سالہ سال سے حلیف چلے آ رہے تھے۔ پھر مکہ کے لوگ بھی ان کو اکسا رہے تھے۔ علاوہ ازیں وہ اپنے آپ کو زیادہ تعلیم یافتہ اور زیادہ منظم سمجھتے تھے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت ابن ہشام کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ جنگ بدر کے بعد بنو قینقاع نے مجلسوں میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم شاید چند قریش کو قتل کر کے مغرور ہو گئے ہو، وہ لڑائی کے فن سے ناواقف تھے اور تم نے موقع پا کر ان پر فتح حاصل کر لی۔ اگر ہمارے ساتھ مقابلہ پڑے تو تمہیں پتہ لگ جائے کہ مرد کیسے ہوتے ہیں۔ اور خاکسار بیان کرتا ہے کہ مدینہ کے یہود نے سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی۔ حدیث کی کتاب ابو داؤد میں ایک روایت ہے کہ یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادہ سے بہانہ سے بلایا کہ آپ ان کے مقام پر آ کر ان کو بعض دینی معاملات سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کے بد ارادہ سے آگاہ فرما دیا، اور کتاب سیرت ابن ہشام میں ہے کہ خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور کھانے میں زہر ملا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ منہ میں ڈالا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام میں بتا دیا، لیکن ایک دوسرا مسلمان جس نے پہلا لقمہ کھا لیا تھا وہ شہید ہو گیا۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کسی جماعت کے امام یا کسی ملک کے بادشاہ کے قتل کا ارادہ در حقیقت اس ساری قوم کے قتل کے برابر ہوتا ہے۔ یورپ کے لوگوں نے بھی ایسے جرم کو ایک خاص نام ہائی ٹریجن کا دیا ہے۔ ہائی ٹریجن کے جرم میں جن لوگوں کو موت کی سزا دی جاتی ہے ضروری نہیں ہوتا کہ ان کا جرم قتل کے جرم پر ہی مشتمل ہو۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور حضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔